قرینہ ہمیں دے دو. زور سے بولو میاں. دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو. ارے تم سارا جہاں لے لو, مدینہ ہمیں دے دو, مدینہ ہمیں دے دو. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بوندی کے مسلمانوں, آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا ہر انسان کا جنم دن مناتا ہے اور شریک ہوتا ہے, لیکن آج ہم اور آپ مل کر کسی عام انسان کا نہیں, خدا کے حبیب کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. اور یہ مت سمجھ لینا کہ بوندی کی سرزمین پر آزاد بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے. ارے خدا نے آسمان میں فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ زمین پر میرے بندے بنائیں گے, آسمان پر تم بنا لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور جس سرزمین پر ہم یہاں پر پیدا ہوئے, یہ بہت افضل زمین ہے, اتنی افضل زمین ہے کہ اس سے زیادہ حضرات, ممبر حضرات اور ہمارا کمانڈو ترنت پہنچے, کوئی پریشان نہ ہوگا کی کوشش پہنچا دیا جائے گا. نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے. آپ حضرات ضرور کیجیے. ہمارے کمانڈو پوری طرح سے, آپ کے جلوس کمیٹی کے کمانڈو پوری طرح سے مستعد ہیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں آنے دی جائے گی. ماشاءاللہ, الحمدللہ. پوچھا دی گئی ہے, آپ تشریف رکھیے, آپ پوچھا دی گئی ہے. جلوس کمیٹی کے کمانڈو, قوم مسلم کے کمانڈو پوری طرح سے مستعد ہیں. کہ صدر محترم نے ایسی وردی دے دی ہے کہ سفید وائٹ میں لوگوں کو ایک دن کے لیے پولیس والا کیا بنایا کہ پوری بوندی کا نظام سنبھال لیا ہے. ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیج پہ کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس اسٹیج سے نفرت کی دعوت نہیں, محبت کا پیغام دیا جاتا ہے, اعلان دیا جاتا ہے. ہم لڑانے کی بات نہیں, گلے ملانے کی بات کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اس لیے کہ جس دیش میں ہم رہتے ہیں یہ ایسا دیش ہے, اتنا اعلیٰ ہے, اتنا افضل ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال بھی چیخ اٹھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں اس کے لیے گلزیدہ ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگوں نے اعتراض کیا تھا, ایک ڈاکٹر علامہ اقبال کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ مکہ سے افضل بتا دیا, مدینے سے افضل بتا دیا. تو ڈاکٹر علامہ اقبال کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ دوسرے نہیں دیکھ پائے, علماء کرام آگے بڑھے, ڈاکٹر علامہ اقبال کے حق میں جواب دیا. ایک ڈاکٹر علامہ اقبال سے پوچھنے والے علماء سے پوچھو کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ مکے میں نہیں ہندوستان میں آیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہندوستان میں آیا. آپ سوچ رہے ہو کہ میلاد مصطفیٰ میں تو یہ کہتے ہیں کہ آمنہ مبارک ہو, تیری گود میں سارا جہاں گیا ہے. مجھے پتا جب رب نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو ہندوستان میں ہی تو آئے تھے. بے شک. ہندوستان میں پہلا قدم اللہ کے پیغمبر نے رکھا اور اسی پیغمبر کی پیشانی پر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا, نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. اسی کو دیکھ کر ڈاکٹر علامہ اقبال پکار اٹھے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں اس کے یہ گلزیدہ ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرات, یہ میلاد مصطفیٰ یہ پیارے رسول کی محفل ہے, کسی ایرے گیرے کی محفل نہیں ہے. حضرات گرامی, میں نے آپ کے سامنے شعر جو پڑھا تھا کہ تم سارا جہاں لے لو, مدینہ ہمیں دے دو, ہم نے شاعر سے عالم تصور میں پوچھا, اے شاعر اسلام, تم کہتے ہو دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو, تم سارا جہاں لے لو, مدینہ ہمیں دے دو,
کیا تم سارا جان دینے کے لیے تیار ہو؟ ایسی کیا بات ہے مدینے میں؟ کچھ شاعر کہتا ہے ارے تمہیں پتا نہیں ہے مدینے میں کیا ہے؟ میں اپنی اولاد دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں خاندان دینے کے لیے تیار ہوں، میں کرسی دینے کے لیے تیار ہوں، میں عزت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مدینہ نہیں دوں گا۔ کہ مدینے میں کیا ہے؟ کہ مدینے میں سارا جان کا مالک رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اس لیے ہم پیار کا میسج دیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوندی کی گلی گلی سے جلوس نکل رہا تھا تو کون کہتا ہے کہ صرف مسلمان استقبال کر رہے تھے؟ میرے ہندو بھائی بھی چڑھ بڑھ کر استقبال کر رہے تھے، سکھ بھائی بھی کر رہے تھے، عیسائی بھائی بھی کر رہے تھے، اور سماج کے بھی کر رہے تھے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے یا رسول اللہ جو پیغام آپ نے دیا تھا وہی پیغام آج بوندی کے مسلمان دے رہے ہیں، بوندی کے مسلمان دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا سب سے محبت کرو، تو بوندی کا مسلمان سب سے محبت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران اسلامیہ، مکہ کی سرزمین پر جب میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے، حبیب مصطفیٰ نہیں آئے تھے، تو مکے کا نظام دھرم دھرم تھا، مکہ کا ماحول بگڑا ہوا تھا، مکے کا نظام خراب تھا، اتنا خراب تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچی جب پیدا ہوتی تو باپ اٹھاتا اور گڈھا کھود کے زندہ ہی دفن کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور بیوہ عورتوں کا تو اتنا برا حال تھا، اتنا برا حال تھا کہ جب بیچاری بیوہ ہو جاتی تو عدت کے دن گزارنے کے لیے ایک خانے میں بند کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کا شوہر مر چکا ہے۔ جب عدت ختم ہو جاتی تھی تو اللہ اکبر اس کو باہر نکالتے تو اس کے اوپر اونٹ کی مینگنی پھینکی جاتی تھی، اس کے اوپر اونٹ کی مینگنی پھینکی جاتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا تھا اس منحوس عورت کا، اس منحوس عورت کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ اتنا خراب ماحول تھا، اتنا بیکار ماحول تھا کہ اچانک کسی بچی کی چیخ نکلی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ مکہ میں ایک انقلاب آیا۔ لوگ اٹھے، لوگوں نے کہا یہ مکے میں انقلاب کیسے آ گیا؟ کہا کیا ہوا؟ تارے کیا ہوا؟ تارے کی طرف دیکھو، خوشبو مہک رہی ہے، خوشبو مہک رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، خوشبو مہک رہی ہے۔ ایک صحابہ آ گئے اور انہوں نے کہا ارے تم تو خوشبو کی بات کر رہے ہو، میرے ماں باپ برسوں سے بیمار تھے، اچانک صحتیاب ہو گئے، اچانک صحتیاب ہو گئے۔ کسی نے کہا یار میں اپنے باپ کے اندر گیا، جانے کا تو کبھی من نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ جو کل تک سوکھے درخت تھے ہرے بھرے ہو گئے، ہرے بھرے ہو گئے، اور پھل لٹک رہا ہے، ہر قسم کا پھل لٹک رہا ہے۔ ایک اور صحابہ گئے، کسی نے کہا یار میرے جانور ہے، میرے پاس بکریاں ہے، میرے پاس اونٹنی ہے، میرے پاس گائے ہے، میرے پاس بھینس ہے، یہ ان میں سے ایک بھی جانور دودھ نہیں دیا کرتی تھی، لیکن آج سب کے سب جانور دودھ دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا میرا بچہ خوب رویا کرتا تھا، میرا بچہ، میرا لاڈلا، میرا لال خوب رویا کرتا تھا، اچانک بچہ مسکرانے لگ گئے ہیں، تبسم فرمانے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی بات چلی رہی تھی، ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے، بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے۔ مکہ میں انقلاب کیسے، مکہ میں انقلاب کیسے، مکہ میں انقلاب کیسے کہ ایک شخص اور دوڑتا ہوا آیا۔ اس شخص نے کہا کیا میٹنگ چل رہی ہے، کیا بات چل رہی ہے، کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ میٹھی میٹھی ہوا، یہ خوشبودار ہوا؟ کسی نے کہا میرے جانور دودھ دے رہے، کسی نے کہا سوکھے درخت ہرے ہو گئے، کسی نے کہا میرے ماں باپ اچھے ہو گئے، کسی نے کہا میرے بچے مسکرا رہے۔
تو وہ شخص بولا ارے تم تو چھوٹی چھوٹی بات سنا رہے ہو جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، اگر میں تمہیں سنا دوں تو تمہیں چکر آنے لگ جائے گے، تمہیں چکر آنے لگ جائیں گے۔ کہا تو ایسا کیا دیکھ کر آیا ہے، ایسا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا سننا چاہتے ہو کہ میں نے کیا دیکھا ہے تو سنو سنو، میں نے وہ دیکھا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، یہ نبی کی محفل ہے، نبی سنبھال لیں گے۔ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آپ ادب رکھیں، آپ تعظیم کریں، آپ اطمینان رکھیں، سکون رکھیں، آرام سے بیٹھے، آپ ادب کی محفل ہے۔ انہیں بیان کر کے تو بتا یا کہتا ہی رہے گا؟ کہا کہ میری روزانہ کی عادت تھی کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، لیکن جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے پلٹا ہوں، میں لوٹنے لگا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سردار مکہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، ان کی گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ میری نظر نے بچے کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، دیکھتی ہی رہ گئی، ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں مڑ مڑ کے بچے کو دیکھ رہا ہوں، میں آگے چلتا جا رہا ہوں، وہ بھی آگے چلتے جا رہے ہیں، میں بھی آگے، وہ بھی آگے، ہم اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، پھر بھی میری نظر ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیکن اچانک سردار مکہ مجھ سے آگے، میں سردار مکہ سے پیچھے، لیکن میں نے مڑ مڑ کے دیکھنا نہیں چھوڑا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ خانہ کعبہ جھک گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ خانہ کعبہ ترچھا ہو گیا ہے، خانہ کعبہ جھک گیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا یا اللہ یہ بھوکم تو نہیں آ گیا ہے، یہ کعبے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کعبہ ٹیڑھا کیسے ہو گیا ہے، یہ کعبہ ترچھا کیسے ہو گیا ہے، یہ کعبہ کیسے جھک گیا ہے؟ تو سردار مکہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آج تک میں نے خانہ کعبہ کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ میں تو روزانہ طواف کرتا ہوں، میں تو صبح کو طواف کرتا ہوں، میں تو دن کو طواف کرتا ہوں، میں تو شام کو طواف کرتا ہوں، میں تو رات کو طواف کرتا ہوں، آج تک میں نے اس کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو خانہ کعبہ چیخ اٹھا، خانہ کعبہ پکار اٹھا، سردار مکہ میرا جھکنا اپنے لیے مت سمجھنا، سبحان اللہ، میرا جھکنا اپنے لیے مت سمجھنا، جو تیری گود میں اس کو ادب کے ساتھ سلامی دے رہا ہوں، سلامی دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ سلامی دے رہا ہوں، میں اس کے آگے جھک رہا ہوں۔ تو کاش سردار مکہ نے کہا اے کعبہ تو کیوں جھک رہا ہے، تو سب کا کعبہ ہے، تو اللہ کا گھر ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کعبہ ہوں، ٹھیک ہے میں اللہ کا گھر ہوں، لیکن سن میں آدم کا کعبہ ہوں، میں عیسیٰ کا کعبہ ہوں، میں ابراہیم کا کعبہ ہوں، میں موسیٰ کا کعبہ ہوں، میں ہارون کا کعبہ ہوں، میں شیش کا کعبہ ہوں، میں یحییٰ کا کعبہ ہوں، میں زکریا کا کعبہ ہوں، میں داؤد کا کعبہ ہوں، میں یوسف کا کعبہ ہوں، میں صدیق کا کعبہ ہوں، میں عمر کا کعبہ ہوں، میں عثمان کا کعبہ ہوں، میں علی کا کعبہ ہوں، میں تیرا کعبہ ہوں، سب کا کعبہ ہوں۔ جو تیری گود میں وہ میرا بھی کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن جب ایک عاشق رسول کی نظر مبارک نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جھک گیا ہے تو کب چپ بیٹھنے والے تھے یہ بھی قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیا، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، میلاد مصطفیٰ، پیارے رسول، پیارے نبی کی میلاد سنو کہ آقا کی شان کیسی ہے، آقا کیسے ہے جانتے ہو؟ ابے جب حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی، بولو حضرت عبداللہ سے ہوئی، اور جب شادی ہو کر گھر میں آئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حاملہ ہوئی، امید سے ہوئی۔ میں آپ کو بہت شارٹ کٹ میں لے کر چل رہا ہوں کیونکہ نماز کا بھی وقت ہے، لیکن ہم عید میلاد النبی پر 2:30-3 بجے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بولو سبحان اللہ، جواب کے ساتھ پڑھیں گے۔ الحمدللہ
برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جس طرح سے جب عورت حاملہ ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو جی گھبراتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، الٹیاں ہونے لگتی ہے، بے ہوش ہونے لگتی ہے، لیکن حضرت آمنہ تو فرما رہی ہے کہ جب میرے شکم میں نور آیا تو مجھے کبھی چکر نہیں آئے، کبھی جی نہیں گھبرایا، کبھی الٹی نہیں ہوئی۔ ہم نے عالم تصور میں کہا اے آمنہ چکر کیسے آئیں گے؟ چکر کو ختم کرنے والے پیغمبر تمہارے پیٹ میں آ گئے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، تمہارے شکم میں آ گئے ہیں، تمہارے شکم میں آ گئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میری بہت ساری سہیلیاں تھی، آس پاس والی تھی، بہت ساری عورتیں تھی، گھر میں مجھے بلانے آیا کرتی تھی، اے آمنہ جلدی چل بالٹی لے، جلدی چل رسی لے، کنویں پر بہت بھیڑ پڑے گی، ہمیں پانی گھر کر لے کر آنا ہے، ہمیں پانی بھی کھینچنا ہے۔ حضرت آمنہ کے شکم میں جب نور مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو پاؤں میں کنکر چبھا کرتے تھے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ گرمی دیا کرتا تھا، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب نور مصطفیٰ آئے، جب میں گھر سے باہر نکلتی تو میں نے کیا دیکھا کہ کل تک تو کنکر چبھ رہے تھے، اب جس کنکر پر پتھر رکھ لے، جس کنکر پر پاؤں رکھتی ہوں وہ کنکر موم بن جاتے ہیں، وہ موم بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب ہم کنویں کے پاس پہنچتی ہے، ہم کنویں کے قریب پہنچتی ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ساری کی ساری عورتیں بالٹی باندھ رہی ہے رسیوں سے اور پانی بھر رہی ہے، سب کا نمبر آتا جا رہا ہے، پانی بھر رہی ہے، لیکن جب میرا نمبر آیا میں نے رسی کو کھولا، رسی سے میں نے بالٹی کو ڈالا اور جیسے ہی میں آگے بڑھی بالٹی کو پھینکنے والی ہی تھی کہ کنویں کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا ہے، اپنے آپ اوپر آ جاتا ہے، پانی کو پتہ ہے آمنہ تکلیف مت اٹھا، تیرے شکم میں نور مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اب میں بہت تمہیں لے کر چل رہا ہوں ولادت مصطفیٰ کی طرف، آپ کی توجہ ادھر ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے، ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھوں کو لے رہا کے جھنڈے بنا لو، دونوں ہاتھوں کو، اور بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ دکھا دو دنیا کو کہ مصطفیٰ کے نام پر کل بھی جان دیا کرتے تھے، آج بھی جان دیتے ہیں، قیامت تک جان دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ برادران اسلامیہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب نور مصطفیٰ کی ولادت کا قریب آیا تو اللہ اکبر، میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ مکہ سے کچھ داعیہ کو لے کر آ جاؤ تاکہ مجھے سنبھال لے گی۔ اللہ اکبر، ہماری امی سے پوچھو، ہماری بہن سے پوچھو، ہماری نانی سے پوچھو، ہماری دادی سے پوچھو، ہماری ماں سے پوچھو، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کتنے لوگ سنبھالنے والے ہوتے ہیں، ساس بھی ہوتی ہے، نند بھی ہوتی ہے، جیٹھانی بھی ہوتی ہے، پڑوسن بھی ہوتی ہے، خالہ بھی ہوتی ہے، ممانی بھی ہوتی ہے، سارے کے سارے لیتے ہیں، سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ آج میں باپ بننے والا ہوں، آج میں ماں بننے والی ہوں، تو دادا بننے والا ہے، تو دادی بننے والی ہے، سارے جہاں سارے محلے میں خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن حضرت آمنہ نے بھیجا کہ کوئی دائی نہیں آئی، سب نے کہا ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو یتیم ہے، ہمیں کیا دے گا؟ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت آمنہ تنہا ہے، حضرت آمنہ کے لیے حضرت آمنہ کے پاس جیٹھانی نہیں، حضرت آمنہ کے پاس نند نہیں، حضرت آمنہ کے پاس پڑوسن نہیں، حضرت آمنہ کے پاس خالہ نہیں، حضرت آمنہ کے پاس ممانی نہیں، کوئی سنبھالنے والی نہیں ہے کہ سنبھال سکے۔ ادھر جبرائیل امین خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کی ماں، تیرے نبی کی امی آمنہ تنہا ہے، آمنہ اکیلی ہے، کوئی سنبھالنے والی نہیں ہے، کوئی ساس نہیں ہے، کوئی نند نہیں ہے، کوئی جیٹھانی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ مکہ کی تائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو بوندی کے تجال سیال مسلمانوں، رب نے فرمایا ہے انہوں
مرضی نہیں کہ نہ پاک عورتیں پاک عورت کو ہاتھ لگائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کی کیا مجال، ان کی کیا طاقت، ان کی کیا ہمت جو نبی کی ماں کو ہاتھ لگا لے. ارے میں نے تو آمنہ کے لیے انتظام کر لیا ہے. جبرائیل امین نے کہا اے پاک پروردگار انتظام کیا ہے مجھے بتا دے، میں دائیوں کو بلا کر لے کر آتا ہوں. مکہ کی ہے، مدینے کی ہے، مصر کی ہے، یمن کی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ اللہ اکبر. تو برادر اسلامیہ رب نے کہا نہ وہ مکہ کی ہے، نہ وہ مدینے کی ہے، نہ وہ یمن کی ہے، نہ وہ مصر کی ہے، وہ تو جنت البقیع میں ہے، وہ تو قبرستان میں ہے. کا خدا کون؟ کا اس کا نام حوا ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، اس کا نام آسیہ ہے. اللہ اکبر. اس کا نام مریم ہے. تو جبرائیل امین نے کہا اللہ یہ حضرت حوا، یہ حضرت ہاجرہ، یہ حضرت مریم، یہ حضرت آسیہ، ان کو تو برسوں برس ہو گئے انتقال فرمائے ہوئے، پردہ فرمائے ہوئے. تو رب نے کہا اگر برسوں برس ہو گئے انتقال فرمائے ہوئے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ تیرا رب ہی مارتا ہے، تیرا رب ہی زندہ رکھتا ہے، تیرا رب ہی زندہ رکھتا ہے، تیرا رب ہی مارتا ہے. جا کے ان کو تو بلا کے لا، تو آواز دینا اٹھا میں دوں گا، تو آواز دینا اٹھا میں دوں گا. حضرت جبرائیل امین قبرستان میں، بولو سبحان اللہ، قبرستان میں. اور کہا حوا، رب نے کہا کھڑی ہو جا. مریم، رب نے کہا کھڑی ہو جا. آسیہ، رب نے کہا کھڑی ہو جا. ہاجرہ، رب نے کہا کھڑی ہو جا. کھڑی ہو گئی. تو جبرائیل امین نے کہا تم چاروں مقدس بیویوں کو رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے. ابھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. رب سے کہا یا اللہ حکم فرما کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا تمہیں مکے جانا ہے. بولو سبحان اللہ. تمہیں مکہ جانا ہے. کہا مکے میں کس کے گھر جانا ہے؟ کیا بن کر جانا ہے؟ کیا کرنے جانا ہے؟ رب نے فرمایا تمہیں کسی مالدار کے گھر نہیں جانا ہے، تمہیں کسی سیٹ کو خوش نہیں کرنا ہے، تمہیں کوئی کام کرنے نہیں جانا ہے. تم نبی کی ماں دائیا بن کر چلے جاؤ اور نبی کی ماں کو سنبھال لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی ماں کو سنبھالو. اللہ اکبر. تو یہ چاروں کی چاروں جب جانے لگی تو رب نے فرمایا ٹھہرو، جنت سے حوروں کی جماعت بھی لے لو. رب نے کہا ٹھہرو، فرشتوں کی جماعت بھی لے لو، فرشتوں کی جماعت بھی لے لو. تو ان چاروں مقدس بیویوں نے کہا یا اللہ ہم کافی ہیں، ہم سنبھال لیں گے. کہا نہیں، تم چاروں سنبھالنا. جب نبی آ جائیں گے، مصطفیٰ آ جائیں گے، لاجواب آ جائیں گے، محبوب آ جائیں گے، آدم کے نبی آ جائیں گے، عیسیٰ کے نبی آ جائیں گے، بے قصوں کے قص آ جائیں گے، بے بسوں کے پس آ جائیں گے، تو تم سنبھالنا. یہ ساری کی ساری حوریں گولا مان کے بیٹھ کر گیت گائیں گی. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر. کہ اللہ یہ فرشتے کیوں؟ کہ یہ فرشتے اس لیے جب حبیب آ جائیں گے تو لائن بنا کے جلوس نکالیں گے، لائن بنا کے جلوس نکالیں گے. ارے جلوس نکالنا کوئی خراب کام نہیں، فرشتوں کی سنت ہے. زور سے کس کی سنت ہے؟ دونوں ہاتھوں کو لے رہا ہوں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے مدینے کے تاجدار ہم سے راضی ہو جاؤ، اے مدینے کے تاجدار ہم سے خوش ہو جاؤ. یا رسول اللہ پوری زندگی تم ہمارے لیے روتے رہے، آج پورا دن ہم نے تمہارے اوپر قربان کر دیا ہے. یا رسول اللہ اس محنت کو اور اس کو سب کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے اور ہم سب کا بیڑا پار کر دیجئے.
برادران اسلامیہ اللہ اکبر، برادران ملت اسلامیہ، فرشتے آ گئے، حورے آ گئی، تو یہ چاروں مقدس بیوی حضرت حوا، حضرت حجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ آئی اور کیا کرنے لگی؟ حضرت آمنہ کے قدم چومنے لگی، حضرت آمنہ کے ہاتھ چومنے لگی، حضرت آمنہ کی پیشانی چومنے لگی، حضرت آمنہ کا سر مبارک چومنے لگی۔ جب اثر ہوا، حرارت ہوئی، تو حضرت آمنہ کی آنکھ کھلی، دیکھا ارے اتنی خوبصورت عورتیں، اتنی خوبصورت، آج تک ان آنکھوں نے اتنی خوبصورت عورتیں دیکھی ہی نہیں۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ تو مکے کی نہیں ہے، یہ تو مدینے کی نہیں ہے، یہ تو مصر کی نہیں ہے، یہ تو شام کی نہیں ہے، یہ تو کسی ملک کی لگ نہیں رہی ہے، کسی شہر کی نہیں ہے، کسی قصبے کی نہیں ہے، کسی گاؤں کی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ آمنہ نے پوچھا اے بیویوں تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی میں حوا ہوں، میں مریم ہوں، میں حاجرہ ہوں، میں آسیہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت آمنہ تعظیم کے لیے کھڑی ہونے لگی، محبتاً، جیسے ابھی آپ قاضی صاحب کی تعظیم کر رہے تھے، محبتاً تعظیم کرنے لگی۔ تو حضرت مریم نے کہا ہاتھ پکڑ کر، ارے بیٹھنی بیٹھ، تکلیف مت اٹھا، سبحان اللہ، ارے بیٹھ جا آمنہ، کھڑی مت ہو۔ ارے کھڑی نہ ہوں، اتنے بڑے بڑے نبیوں کی ماں میرے پاس آئی اور میں ادب بھی نہ کروں، میں تعظیم بھی نہ کروں۔ کہا سن، ہم تو عام نبیوں کی ماں ہے، ارے تو سردار مکہ اور نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے، ماں بننے والی ہے، جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو کے لگائیے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ، پتہ چلا بزرگوں کی عزت کرنا، کسی اللہ والوں کے ہاتھ چومنا یہ بدعت نہیں، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، اور اللہ والوں کا عقیدہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، اور ادھر جبرائیل امین ابھی سدرہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اب سرکار مدینہ تشریف لانے والے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ابے نبی کے نام پر نہیں بولو گے تو کس کے نام پر بولو گے؟ ارے بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو ملا کے بولو سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سبحان اللہ کہنے سے کتنی بار بتاوے تمہیں علامہ صاحب کہ کھجور کا پیڑ لگتا ہے جنت میں؟ جی جی، بے شک۔ کیوں نہیں لگواتے ہو یار؟ 399 کا ریچارج کرانے جیو پر فری کر رہے ہو، لیکن یہ بھی تو فری مل رہا ہے، لے لو، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگاتے رہو، لگاتے رہو، فری پاکٹ میں جنت میں محل بنواتے رہو، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آقا آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولادت ہو گئی، ولادت ہو گئی۔ حضرت حاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت حوا سوال رہی ہے اور کہہ رہی ہے ارے آمنہ مبارک ہو، مبارک ہو، یہ بچہ ہے، دیکھ تو صحیح، لوگوں کے بچے بغیر کپڑے کے ہوتے ہیں، تیرا بچہ جنتی لباس میں ہوا ہے، جنتی لباس میں ہوا ہے، جنت کے کپڑے پہن کر پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بولو نبی میری طرح ہے، ابے ننگے تو پیدا ہوتا ہے، میرا رسول کپڑے پہن کر ہوتا ہے، میرا رسول جنتی لباس پہن کر ہوتا ہے۔ اور حضرت حاجرہ کہنے لگی آمنہ ارے آنکھیں تو دیکھ کہ آنکھ مقدس میں سرما لگا ہوا ہے، ارے بال مبارک تو دیکھ، مانگ نکلی ہوئی وہ بھی بیچ کی، وہ بھی بیچ کی، ارے آمنہ مبارک ہو، تیرا بیٹا تو ختنہ شدہ ہے، ارے آمنہ مبارک ہو، تیرا بیٹا تو ناف کٹاوا ہے، صاف ستھرا ہے۔ تو آمنہ نے کہا یہ بیٹا نہیں، نور آیا ہے، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، صبح بعد ہوئی، پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے بارہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسر باقی نہ رکھی، بس میں ان کا جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
برادران ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہے بچے کو، خوش ہو گئی. ادھر جبرائیل امین جھنڈا لے کر آ گئے، جھنڈا لے کر آ گئے، اور ایک جھنڈے کو سب سے پہلے آمنہ کی چھت پر گاڑ دیا کھٹ دھری سے، دوسرا جھنڈا کعبہ کی چھت پر گاڑا، تیسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر گاڑا. اور یہ جھنڈا اتنا پیارا ہے کہ بروز قیامت کی دن میدان محشر میں اللہ کے بازو میں حبیب مصطفیٰ کی کرسی لگے گی. حبیب مصطفیٰ کرسی مبارک پر بیٹھیں گے تو حبیب مصطفیٰ جھنڈے کو پھیلا دیں گے، جھنڈے کو پھیلا دیں گے. جھنڈا بڑا کام کا ہے، اور رسول کہیں گے غلاموں، گنہگاروں، جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. اب تم کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ جھنڈا سر رکھے. اسلامیہ، یہ جھنڈا بڑا کام کا ہے، یہ جھنڈا بڑا بلند والا ہے، یہ جھنڈا بڑا پیارا ہے. اللہ اکبر، حبیب مصطفیٰ آ گئے ہیں، حبیب رسول آ گئے ہیں، خدا کا نور آ گیا ہے. اللہ اکبر، فاطمہ کا ابو آ گئے ہیں، حسنین کریمین کے نانا آ گئے ہیں، صدیق کے دوست آ گئے ہیں، عمر کے نبی آ گئے ہیں، عثمان کے نبی آ گئے ہیں، علی کے سوسن آ گئے ہیں. اللہ اکبر، برادران ملت اسلامیہ، حبیب مصطفیٰ تشریف لائے تو اللہ اکبر. حضرت آمنہ گھر پر لے گئی تو مکے کا ایک رواج تھا، مکے کا ایک دستور تھا، مکے کا نظام تھا کہ وہاں کی تائیاں بڑے بڑے گھر کے رئیس گھرانے کے، چودھری گھرانے کے بچوں کو آویرا کرتی تھی، سنبھالا کرتی تھی، انہیں دودھ پلایا کرتی تھی، انہیں کھلونے سے کھلایا کرتی تھی. اللہ اکبر. تو سب نے کہا اے حلیمہ تو بہت غریب ہے، تو بھی چل، تجھے کچھ انعام مل جائے گا. کہا میں کیسے چلوں؟ میری اونٹنی تو بیمار ہے، میری اونٹنی تو لاچار ہے، میری اونٹنی تو اڑتی بیٹھتی میں کب تک پہنچوں گی؟ کہیں چل تو صحیح، تیرا بھی کام بن جائے تو بن جائے. یہ ساری کی ساری دائیاں چلی گئی، اور یہ دائی حلیمہ جو بیچاری غریب تھی، بیمار اونٹنی پر لڑکھڑاتے جیسے تیسے مکہ پہنچی تو یہی گھمنڈی دائیوں نے تانا دیا، حلیمہ بہت لیٹ ہو گئی، حلیمہ بہت لیٹ ہو گئی، سارے بچے تو ہم لے گئی ہیں، اب تو ایسا کر، تجھے بچہ چاہیے نا، وہ سامنے گھر ہے وہی چلی جا، لیکن تجھے انعام مشکل ملے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ یتیم ہے، لیکن پھر بھی جا کر دیکھ لے، ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے. حضرت حلیمہ دروازہ بجاتی ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، سلام دعا ہوتا ہے. سلام کلام ہونے کے بعد کہا کون ہے؟ کہا بہن آمنہ، میں حلیمہ ہوں، میں حلیمہ ہوں. کہا کس لیے آئی ہو؟ پورا کر لیتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، یہ پورا واقعہ کر لیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو جب سینے سے لگایا، جب سینے سے لگا لیا، اللہ اکبر. تو حلیمہ نے کہا آمنہ کون دیتا یتیم ہے؟ یتیموں کا سہارا ہے، بیوار کا سہارا ہے. حلیمہ نے کہا راجدی نامہ مل گیا، آمنہ نے کہا آنکھوں کا تارا مل گیا، نماز نے کہا تقدس مل گیا، غلاموں نے کہا آقا مل گیا، محبوں نے کہا محبوب مل گیا، عاشقوں نے کہا معشوق مل گیا، ولیوں نے کہا انعام مل گیا، اندھیروں نے کہا اجالا مل گیا، سارے نبیوں نے کہا ہمیں امام مل گیا. اللہ کی سرکار با قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.